نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان کی افضل ترین حالت کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی افضل ترین حالت یہ ہے کہ یہ استحضار تمہارے قلب و دماغ میں پیوست ہو جائے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اسے کہتے ہیں مراقبہ احسانی، اللہ کے موجود ہونے کا، اللہ کے حاضر ہونے کا، اللہ کے دیکھنے کا استحضار. جتنی بھی انسان سے خرابیوں کا یا کوتاہیوں کا صدور ہوتا ہے اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ اس مراقبہ احسانی کے اندر اسے رسوخ اور کمال حاصل نہیں ہوتا. علم کے درجے میں تو ہم سب جانتے ہیں، علم کے درجے میں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے، اللہ ہمارے ہر قول سے فعل سے واقف ہے، یہ علم کا درجہ ہے. لیکن علم سے آگے ایک درجہ ہوتا ہے عمل کا، حال اور مقام کا، کہ وہ علم عمل کے اندر آنا چاہیے. عمل کے اندر اگر وہ علم عمل کے اندر نہ آئے تو وہ علم فائدہ نہیں دیتا. اور اس علم کو عمل میں لانے کا طریقہ یہی ہے کہ جب کسی گناہ کا موقع آ جائے تو اسے اس استحضار کو یاد کرنا چاہیے نا، یہ عمل ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے، ہر بات کو سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. تو پھر اس کے ہوتے ہوئے کیسے اس خرابی کا ارتکاب کر لوں، کیسے گناہ کر لوں؟ یہ ہے اسے عمل میں لے کر آنا. اور جب آدمی بتکلف اس استحضار کو اپنے عمل میں لاتا ہے تو پھر عمل کرتے 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 یہ اس کا حال بن جاتا ہے. پھر اس کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اسے سوچنا بھی نہیں پڑتا کہ ادھر کہیں دل میں کوئی وسوسہ آیا، کوئی میلان پیدا ہوا، بس فوراً ہی اندر وہ حال غالب ہو گیا. اس نے اپنی زبان کو روک لیا، اس نے اپنی نظر کو جھکا لیا، اس نے اپنے کانوں کو بچا لیا، اپنے سوچ کو، فکر کو بچا لیا، دل کو پراگندہ ہونے سے بچا لیا، کیونکہ اب وہ عمل سے بڑھ کے اس کا حال بن چکی ہے. اور پھر حال سے آگے وہ چیز انسان کا مقام بن جاتی ہے کہ غیر اختیاری طور پر بھی کبھی اس کے خلاف پھر نہیں ہوتا، یہ اس کا مقام بن جاتا ہے. تو اس استحضار کی ضرورت ہے. اور مشائخ کے ہاں جس چیز پر محنت کی جاتی ہے اسی استحضار پر محنت کی جاتی ہے کہ ایک اس چیز کا استحضار کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ہر قول سے فعل سے واقف ہے. اور میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سوچو کہ اللہ بڑی محبت سے مجھے دیکھ رہا ہے، محبت سے دیکھ رہا ہے. ایک تو ہے خالی دیکھنا اور ایک ہے محبت سے دیکھنا، کہ ماں بچے کو کسی محبت سے دیکھتی ہے تو اس ماں کی محبت بھری جو نگاہ ہے اس کی چاشنی کو وہ بچہ محسوس کرتا ہے کہ ماں کی اس نظر میں، اس دیکھنے میں کیا لذت ہے، کیا مزہ ہے.
وہ اسے محسوس کرتا ہے. تو انسان کا دل بھی اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ میرا اللہ بڑی محبت سے مجھے دیکھ رہا ہے. کیسے محسوس کرتا ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کی عنایات کو اپنے حال پر دیکھتا ہے تو عنایات تو اسی پر ہوتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے. اگر محبت نہ ہو تو عنایت بھی نہ ہو. کہ ایک باپ بیٹے سے ناراض ہو جائے تو اسے دینا لینا بند کر دیتا ہے، کہتا جا بھی اپنا کام کر، تیرے سے واسطہ نہیں ہے. تو اس محبت کی جو چاشنی ہے، اس کی لذت اور حلاوت ہے، تو وہ اس طرح سے محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کی عنایات کو جب دیکھتا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ مجھ سے راضی ہے جبھی تو دے رہا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے جبھی تو دے رہا ہے. تو پھر دل کے اندر شکر گزاری آتی ہے، قدردانی آتی ہے کہ باوجود میری نالائقیوں کے مجھے دے رہا ہے، نااہلی کے مجھے دے رہا ہے. تو اس کا مطلب مجھ سے محبت کرتا ہے. اور حقیقت یہ کہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. اسی تو اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ ہم تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتے، ہم تمہیں کیوں عذاب دیں گے؟ کس لیے کہ اللہ محبت کرتا ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اسے تکلیف میں مبتلا نہیں کیا جاتا. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کہے کہ جی اللہ کو اگر محبت ہے تو پھر آدمی بیمار کیوں ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی حادثہ کیوں پیش آ جاتا ہے، اس کا نقصان کیوں ہو جاتا ہے. تو اگر محبت ہے تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو کبھی ہمارے اندر کچھ ایسی خرابیاں ہوتی ہیں کہ اس بیماری کے ذریعے سے، اس حادثے کے ذریعے سے، اس پریشانی کے ذریعے سے ہمارے اندر کے مادہ فاسدہ کو نکالا جاتا ہے. اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال یہ دیا کرتے تھے کہ ایک باپ کو، ماں کو اپنے بیٹے سے کیسی محبت ہوتی ہے، اولاد سے کیسی محبت ہوتی ہے. لیکن اگر اسی بچے کے پھوڑا نکل آئے تو پھر ماں باپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، سرجن کے پاس لے کے جاتے ہیں. اس سرجن کو فیس بھی دیتے ہیں، اس کو چیرا بھی لگواتے ہیں، اس کے گند کی صفائی بھی کرواتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر اسے تکلیف ہوگی، کتنے دن یہ اس تکلیف کے اندر مبتلا رہے گا. لیکن اس کے باوجود بھی اس پھوڑے کا علاج کرواتے ہیں. پتہ ہے کہ یہ پھوڑا اگر اندر باقی رہا تو آگے چل کے وہ ناسور بن جائے گا، اس کی زندگی کو تباہ کر دے گا، ختم کر دے گا. تو اس تکلیف کو گوارا کر لیتے ہیں. اور ان کا اس بچے کو تکلیف میں ڈالنا عین شفقت ہے، عین رحمت ہے. وہ دشمنی نہیں ہے، وہ عداوت نہیں. تو اسی طرح سے اگر اللہ کی طرف سے بندے پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی مشکل و پریشانی آ جاتی ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے کوئی عداوت نہیں ہوتی، وہ بھی عین رحمت اور شفقت ہوتی ہے کہ اللہ اس کے اندر کے ایسے فاسد مادوں کو اس تکلیف کے ذریعے سے، پریشانی کے ذریعے سے، بیماری کے ذریعے سے اللہ اسے نکال رہا ہے، اس کا علاج کر رہا ہے. کیوں؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ جب میرے پاس آئے، دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی سی ہے نا، محدود سی ہے، تو اللہ اسے اس زندگی کے قابل بنانا چاہتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تاکہ اسے یہ ناگواری پہنچے، یہ تکلیف پہنچے، اس کے اندر کی انا جو ہے نا یہ مٹ جائے. میں کبھی ہوتا ہے بڑے بڑے آدمی، بڑی اکڑ ہوتی ہے انسان کے اندر، بڑی تکبر اور بڑائی ہوتی ہے. ایک بیماری کا جھٹکا لگتا ہے، ساری اکڑ نکل جاتی ہے، عاجزی آ جاتی ہے، انکساری آ جاتی ہے، سب میں جو اندر کی نکل جاتی ہے، سب چلی جاتی ہے. میں جو ہے یہ سب چلی جاتی ہے. تو کیا ہے، اللہ بندے کا علاج کرتا ہے، اس کے اندر کے فاسد مادوں کو نکال کر اسے اس قابل بناتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کو جذب کرنے کے قابل ہو جائے، اس کے اندر کی زمین کچھ نرم ہو جائے، اللہ کی محبت کا بیج اس کے اندر ڈالا جائے تو وہ اچھی فصل لے کر اٹھے. اب جتنی بھی عبادات ہم کرتے ہیں، اگر اس کے اندر انا ہے، تکبر ہے، بڑائی ہے، عجب ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ عبادت ایک بیج کی ہے، اس کی مثال ایک بیج ہے، اور ناکارہ زمین پر اگر بیج ڈالا جائے تو بیج ضائع ہو جاتا ہے. تو دل کے اندر اگر تکبر ہے، بڑائی ہے، عجب ہے، اور اس کے ساتھ یہ عبادت کر رہا ہے، تو یہ عبادت کے بیج کو ضائع کر رہا ہے کہ اس زمین پر تو محنت کی نہیں، اس زمین کو تو نرم کیا نہیں، اس کو تو ہموار کیا نہیں.
تو جب بندہ اپنی جانب سے کوتاہی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، پھر اللہ کا ایک نظام حرکت کے اندر آتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کی خرابیوں کو دور کیا جاتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے اس کے اندر نرمی لائی جاتی ہے، عاجزی پیدا کی جاتی ہے، اور پھر اللہ اسے اپنے دربار کے قابل بنا لیتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کو جب کوئی بیماری کو تکلیف آتی ہے نا، تو ایک تو یہ آتا ہے کہ وہ بیماری، وہ تکلیف، وہ نقصان، وہ حادثہ بعض لوگوں کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، گناہوں کا کفارہ، کہ ویسے تو بس لگا ہوا تھا نافرمانی کے راستے پر، لیکن بس کوئی ایک چوٹ ایسی لگ گئی کہ اس نے توبہ کر لی، یہ صحیح راستے پر آ گیا، بس ایک چوٹ لگنے کی دیر تھی نا، بس صحیح راستے پر آ گیا، تو وہ بیماری جسے ہم مصیبت سمجھ رہے تھے، وہ بیماری سے اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بن گئی، اس کے گناہوں کا کفارہ بن گئی۔ اور اسی طرح بعض اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مقبول ہوتے ہیں، جن سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، لیکن انہیں بھی بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو اللہ اس بیماری اور پریشانی کے ذریعے سے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے جنت میں کوئی درجہ، کوئی مقام مقرر کر دیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے اس بندے کو یہ درجہ دے دوں، اب اس کی زندگی بھی محدود سی ہے اور اس کا عمل بھی محدود ہے، یہ اپنی عمل سے، اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، اپنی عبادت سے اس درجے کو نہیں پا سکتا، وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب اللہ اسے کسی غیر اختیاری تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، کوئی غیر اختیاری نقصان آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی اور حادثہ پیش آ گیا، کسی پیارے کا انتقال ہو گیا، غیر اختیاری، اسے کہتے ہیں مجاہدہ اضطراریہ، غیر اختیاری۔ اور یہ جو مجاہدہ اضطراریہ ہے نا، غیر اختیاری مجاہدہ، یہ غیر اختیاری مجاہدہ تعلق مع اللہ کا عظیم ذریعہ ہوتا ہے، عظیم ذریعہ ہوتا ہے۔ مانگنا تو نہیں چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، صحت مانگنی چاہیے، کبھی بیماری کا سوال نہیں کرنا چاہیے، کسی پریشانی کا سوال نہیں کرنا چاہیے، آ جائے تو ڈرنا چاہیے، اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، لیکن زبان پہ شکوہ نہیں لانا چاہیے، کیونکہ نامعلوم اس کے اندر کیا حکمت ہے کہ اللہ اس کے ذریعے تجھے کوئی درجہ دینا چاہتا ہے، کوئی مقام دینا چاہتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ اس کا وہ درجہ مقرر کرتا ہے اور یہ اپنے عمل سے اسے حاصل نہیں کر سکتا، اللہ غیر اختیاری کسی مجاہدے مشقت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب یہ بندہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اس کے صبر کی برکت سے اللہ اسے جنت میں وہ درجہ عطا کر دیتا ہے جو عمل سے حاصل نہیں کر سکتا تھا، وہ صبر کے ذریعے سے اللہ اسے وہ درجہ دے دیتا ہے۔ اور صبر کس چیز پہ کیا جاتا ہے؟ مصیبت پہ کیا جاتا ہے، ناگواری پہ کیا جاتا ہے۔ تو جب زندگی کے اندر ناگواری آئے، ظاہر ہے کوئی نہیں چاہتا کہ آئے، لیکن آ گئی، اب اسے صبر کرنا چاہیے، جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ ہاں، اس کے دور کرنے کی تدبیر ہے، اس بیماری سے نکلنے کی، پریشانی سے، نقصان سے نکلنے کی تدبیر اگر ہے، تدبیر اختیار کرے، حد شرع میں رہتے ہوئے شریعت اس سے منع نہیں کرتی، اور تدبیر اختیار کرنے سے دل سے اگر یہ راضی ہے اور تدبیر بھی اختیار کر رہا ہے، بیمار ہو گیا تو صبر کر رہا ہے، کوئی جزا فضا اس کی زبان پہ نہیں ہے، شکوہ شکایت نہیں ہے، اب اسے صبر کا اجر مل رہا ہے۔ لیکن اس بیماری کو صحت میں بدلنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہے، دوا بھی کھاتا ہے، تو اس کا یہ علاج کرنا، یہ ڈاکٹر کے پاس جانا، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، تفویض کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ مسبب کیا ہے، تو یہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی ناگواری آئے، یہ اللہ کے قرب کے راستے ہیں نا معلوم اللہ کس کو کس راستے سے اپنا قرب دینا چاہتا ہے، کس راستے سے اسے منزل تک پہنچانا چاہتا ہے، تو یہ راستہ اپنی تجویز کو فنا کرنے کا ہے، اپنی رائے کو فنا کرنے کا ہے، اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا ہے۔
اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے ساتھ نیکیوں کے بڑے بڑے ذخیرے، بڑے بڑے جبال، پہاڑ ہوں گے. لوگ دیکھ کر حیرت کریں گے کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں، ان کے ساتھ نیکیوں کا اتنا ذخیرہ، کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ اہل مصیبت ہیں کہ جن پر دنیا میں مصائب آئے، پریشانیاں آئیں، بیماریاں آئیں، بس مصیبتوں میں مبتلا رہے دنیا کے اندر، لیکن انہوں نے صبر کیا. تو آج اس صبر کے بدلے اللہ انہیں یہ صلہ دے رہا ہے کہ نیکیوں کے پہاڑ ان کے ساتھ ہیں، صبر کی بنا پر. تو اس وقت حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں راحت کے ساتھ رہے ہوں گے، نعمتوں کے ساتھ رہے ہوں گے، خوشیوں کے ساتھ رہے ہوں گے، اس وقت ان کے دل کے اندر یہ حسرت ہوگی، کاش کہ دنیا کے اندر ہمارے بدن کینچی سے کاٹے گئے ہوتے اور ہم اس پہ صبر کرتے، آج اللہ ہمیں بھی نیکی عطا فرماتا. تو نہ معلوم اللہ کی کس کام کے اندر کیا حکمت ہوتی ہے. اس لیے اس کے دور کرنے کے اسباب تو کرنے چاہیے، لیکن دل میں شکوہ شکایت نہیں ہونی چاہیے. آج آدمی کسی کو اچھی حالت میں دیکھتا ہے، کسی کا اچھا مکان دیکھتا ہے، اچھی سواری دیکھتا ہے، اچھا کاروبار دیکھتا ہے، اچھی اولاد دیکھتا ہے، دل میں شکوہ پیدا ہو جاتا ہے، اسے کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، میرا مکان ایسا کیوں نہیں ہے، میری اولاد ایسی کیوں نہیں ہے. شکوہ آ جاتا ہے. شکوہ نہیں آنا چاہیے، اللہ کو پسند نہیں ہے. کیونکہ اللہ سے کیسے شکوہ کر سکتا ہے؟ بھئی کوئی ہماری اہلیت، کوئی قابلیت، کوئی لیاقت ہے، کوئی استحقاق ہے، تو شکوہ تو اس کا بنتا ہے کہ جس کا حق ہو اور اسے نہ ملے تو وہ شکوہ کرے. ایک مزدور مزدوری کرے، اسے اس کی مزدوری نہ ملے تو شکوہ کرے گا کہ کام بھی میں نے کیا، مزدوری بھی نہ ملی، تو پھر تو شکوہ بنتا ہے. لیکن ہمارا تو کوئی شکوہ بنتا ہی نہیں ہے. یہ جو کچھ اللہ کا ہم پر فضل ہے، اس کی عطا ہے، اس کا جود و سخا ہے، جو کچھ بھی اس کی نعمت ہے، ہم اس کے مستحق نہیں ہیں. تو کبھی کسی کو دیکھ کر دل میں شکوہ نہیں لانا چاہیے، بلکہ اس کے حق میں دعا کر دینی چاہیے، اپنے دل کی حفاظت کرنی چاہیے. یا اللہ اس بھائی کی نعمت میں اور برکت عطا فرما، اور ترقی عطا فرما، اللہ اس کی نعمت کی حفاظت فرما. اور اگر چاہیے تو اللہ سے سوال کر لے، یا اللہ جیسے اس بھائی کو نعمت عطا فرمائی، یا اللہ تو مجھے بھی عطا فرما دے، تو اس کی نعمت کی بھی حفاظت فرما اور مجھے بھی عطا فرما دے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان کو ترقی دینے والی ہیں. اور اگر ہم اس کے خلاف کرتے ہیں تو یہ خلاف کرنا ایمان کی تنزلی کا ذریعہ بن جاتا ہے، ایمان کے کمزور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے اپنے ہر عمل سے، ہر کوشش سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو ترقی دے رہے ہیں، اپنے ایمان کو بچا رہے ہیں. ایمان کو کمزور کرنے تو دنیا میں نہیں آئے. ارے بھئی یہاں بھیجا اسی لیے کیا ہے کہ اس ایمان کو قوی کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، اور تعلق مع اللہ کے ساتھ دنیا سے جانا ہے. تعلق مع دنیا کے ساتھ نہیں، تعلق مع اللہ کے ساتھ، کیونکہ دنیا تو چھوٹنی ہے، قید خانہ ہے، اور قید خانے سے ہر آدمی آزادی چاہتا ہے. اور ایمان والے بندے کو آزادی کب ملتی ہے؟ کیونکہ کافر جو ہے نا، وہ کافر تو اس دنیا کا اسیر ہے. کافر اس دنیا کا اسیر ہے، سب کچھ اس کا اسی دنیا کے اندر ہے، اس سے باہر اس کا کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو چاہے کرے، جیسے چاہے کرے. لیکن ہمارے لیے تو یہ قید خانہ ہے. ہماری تو اس قفس سے جب جان چھوٹے گی، اس پنجرے سے جب باہر نکلیں گے، اس قید خانے سے جب باہر نکلیں گے، ایمان کے ساتھ خاتمہ ہوگا، آگے آزادی ہی آزادی ہے، آزادی آزادی ہے. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی یہاں تو ہم قید میں ہیں نا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، جیل ہے، قید خانہ ہے، کافر کی جنت ہے. تو یہاں تو ہم قید ہیں، یہاں تو آزادی کا تصور نہیں ہے. لیکن زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ جب یہاں سے جائیں تو آزادی مل جائے. ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی قید ہیں اور یہاں سے جائیں تو وہاں بھی قید کر لیے جائیں، جاتے ہی دھر لیے جائیں، سزا میں مبتلا کر دیے جائیں. تو زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ بس یہاں قفس سے جان چھوٹے اور آزادی کے پروانے ملے.
بشارتوں کے پروانے ملیں، اللہ کی رضا کا پروانہ ملے، اور خوشیوں کے ساتھ یہاں سے جائے، ایسی زندگی یہاں سے گزارے، اور اس کا طریقہ یہی ہے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، یا اللہ اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر نیکی کا کرنا آسان فرما، ہر نیکی کی رغبت دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر گناہ سے بچنا بھی آسان فرما، ہر گناہ کی نفرت یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ خوشگواریوں میں ناگواریوں میں اے اللہ ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا، خوشگواریوں پر یا اللہ شکر کی توفیق عطا فرما، اور ناگواریوں پر یا اللہ صبر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شکر سے بھی اپنا قرب عطا فرما، اور صبر سے بھی یا اللہ اپنا قرب عطا فرما۔ یا اللہ اپنی نسبت اپنی معرفت یا اللہ ہمارے دلوں میں راسخ فرما، اپنی ذات عالی کا استحضار یا اللہ ہمارے قلوب میں پیدا فرما، خلوت میں جلوت میں مجمع میں تنہائی میں اے اللہ یہ استحضار ہمارے قلوب میں راسخ فرما۔ یا اللہ اپنے حاضر ہونے کا یا اللہ یہ استحضار ہمیں کامل درجے میں عطا فرما، غفلت والی زندگی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، ذکر و طاعت کا رزق عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی معاشرتی اور اخلاقی استحکام عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی بدامنی بے چینی بے سکونی کو دور فرما۔ یا اللہ مہنگائی اور گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا۔ یا اللہ سب کی ضروریات کو از غیب پورا فرما۔ یا اللہ سب کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما، اپنی
تائید و نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما، یا اللہ سب کے گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبت الفت پیدا فرما، نفرت کو عداوت کو یا اللہ دور فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کے لیے اولاد کو راحت کا ذریعہ بنا، صدقہ جاریہ بنا، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما، یا اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم معه وآلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم۔